میرے بھائیوں، کون اللہ کی تعریف کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اپنی صفات بیان کرتا ہے۔ لو کان البحر مدادا، اللہ کہتا ہے کہ سمندر کو سیاہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ من اقلام، ساری دنیا کے درخت لے کر قلم بنا دیے جائیں، ایک سمندر کے درخت سے کتنے قلم بنیں گے؟ سمندر سیاہی، درخت، قلم، انسان اور جنات لکھنے بیٹھ جائیں، فرشتے بھی آ کر لکھنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اتنے قلم اور سیاہی لے آئیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ وہ ذات ہے جسے سارا جہان پکارے، اولکم پہلے پکارے، آخرکم پچھلے پکارے، انسکم انسان پکارے، جنکم جنات پکارے، حیکم زندہ پکارے، میتکم مردہ پکارے، رطبکم تر پکارے، یابسکم خشکی والے پکارے، صغیرکم چھوٹے پکارے، کبیرکم بڑے پکارے، ذکرکم بڑے مرد پکارے، وانساکم عورتیں پکاریں، فی صعید واحد ایک میدان میں کھڑے ہو کر پکاریں۔ اللہ سب سے یہ نہیں کہے گا باری باری بولو، یہ نہیں کہے گا صرف عربی بولو کہ میری زبان عربی ہے۔ اللہ فرمائے گا ہاں ہاں بولو بولو، پشتو والو بھی بولو، اردو بھی بولو، ہند کو بھی بولو، فرانسیسی بھی بولو، لاطینی بولو، پنجابی بولو، سندھی بھی بولو، بلوچی بھی بولو، بروہی بولو، انگریزی بھی بولو، کائنات کی ساری زبانوں میں اپنے رب کو پکارو۔ میں تمہارا وہ سننے والا رب ہوں کہ مجھے تمہاری باریاں لگانے کی ضرورت نہیں، میں تم سب کی چیخ و پکار کو الگ الگ سنوں گا، سمجھوں گا۔ لا تغلطہ کثرت المسائل، تم سب کا اکٹھا بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالے گا کہ عمر نے کیا بولا، زید نے کیا بولا، اکرم سعید کیا بول رہا ہے، میں تم سب کو الگ الگ سنوں گا۔ اور یہ سن کر لا یشغلہ سمع عن سمع، ایک کا سننا مجھے دوسرے سے غافل نہیں کرتا، ولا یلہیہ قول عن قول، ایک کو سنتے ہوئے دوسرے کو بھولتا نہیں، لا یمنعہ فضل عن فضل، ایک کو دیتے ہوئے دوسرے کو یہ نہیں کہتا ذرا انتظار کرو، خزانہ خالی ہے اب تم کل آنا، تمہیں کل دیا جائے گا۔ ایسی زبردست شان والے اللہ کی نہ ماننا، اس کی نافرمانی کرنا، اس میں حماقت ہی حماقت ہے، انسانیت کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ہمارا ہی نقصان ہے۔ اللہ کی طاقت اور قدرت کو سمجھو، یہ زمین و آسمان کا نظام ایک قانون کے تحت چل رہا ہے۔ ہماری زمین کی رفتار 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، 18 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، ہر سیکنڈ یعنی ہر 18 کلومیٹر کے بعد یہ 2.8 ملی میٹر سورج سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر یہ 2.8 کی بجائے 2.5 یا 3.1 پھر کر دور یا نزدیک ہو جائے، اور اگر یہ فاصلہ روزانہ ہونے لگے تو چند دنوں میں ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی۔ یہ تو اس کائنات پر اللہ کا اتنا بڑا طاقتور قانون نافذ ہے، جس میں اللہ نے کسی سے مدد نہیں لی بلکہ اپنی ذاتی قوت سے وہ سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کہتا ہے اس میں غور تو کرو، اس زمین پر اللہ رب العزت نے اس زمین کو کیسے بنا دیا، کس طرح بنا دیا۔ اگر یہ ساری زمین گلگت کے پہاڑ کی طرح ہوتی تو یہ زندگی کتنی مشکل ہو جاتی، اگر ساری زمین ریت کے ریگستان کی طرح ہوتی تو ابھی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ پھر ہم نے تمہاری آسانی کے لیے پانی کو میٹھا بنایا اور نمکین بھی، ان دونوں پانیوں کے درمیان میں اللہ کا غیبی پردہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ دونوں پانی
دائیں بائیں چلتے ہیں، آپس میں ملتے نہیں، ایک نہیں ہوتے، دونوں اللہ کے حکم کے محتاج۔ پانی کو حکم ہوتا ہے کہ تو ادھر نہیں جا سکتا، اگر اللہ پانی کو یہ حکم نہ دیتا پوری دھرتی میں ایک قطرہ پانی میٹھا مسی وہ ملنا نصیب نہ ہوتا۔ تو اللہ ان آیات میں قانون، کائنات کا قانون بتلا رہا ہے کہ کائنات میرے حکم سے چلتی ہے، آسمان کو بلندی اس کے ارادے سے ملی ہے۔ والسماء رفعها، ہم نے ہی آسمان کو بلند کیا، پہاڑوں کی سختی اس کی اپنی طاقت سے نہیں ہے، پانی کا بہنا اس کی اپنی طاقت سے نہیں ہے، پھلوں میں رس آ جانا یہ اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، اس کا خوشہ خوشہ الگ الگ لٹک جانا یہ ہمارے حکم سے ہے، اس کا خوشہ خوشہ الگ الگ لٹک رہا ہے یہ ہمارے ہی حکم سے ہے۔ ان سب پھلوں کی خوبصورتی اور ان کا رنگ اور ان کی مٹھاس یہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک کو اللہ نے کڑوا بنایا، اسی میں سے پھل کو نکال کر میٹھا بنایا، ایک پتے پر کانٹے لگائے، پھر اسی میں پھول کو بھی نکالا، اس کے اندر خوشبو کو ڈالا، رنگ کو ڈالا۔ ایک پانی کا قطرہ میں اسے منہ میں ڈالتا ہوں تو وہ پیشاب بن جاتا ہے، اسی قطرے کو شہد کی مکھی نے منہ میں ڈالا وہ شہد بن گیا، اسی قطرے کو سام کے منہ میں ڈالا وہ زہر بن گیا، اسی قطرے کو صدف کے منہ میں ڈالا وہ موتی بن گیا، اسی قطرے کو ریشم کے کیڑے میں ڈالا وہ ریشم بن گیا، اسی قطرے کو گائے نے پیا تو وہ دودھ بن گیا، ہرنی نے پیا تو مشک بن گیا، انار نے پیا ایک دانہ خوبصورت شکل میں سج دج کر آپ کے سامنے آ گیا۔ کوئی ہے جو کسی پھل کو انار جیسا رنگ دے سکے؟ بکھرے ہوئے دانوں کو ایک خوبصورت خول میں نفاست اور سلیقے سے جمع کر سکے؟ پھر اس میں پردے تک لگا دیے، ہر انار کے دانے میں جنت کے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اور پھر ایک پھل کو ہر بیماریوں کے لیے شفا بنا دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نظام میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ اس اللہ کی طاقت کو سمجھیں، اس اللہ کی قدرت کو سمجھیں اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آئیں تاکہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کامیاب فرما دے۔